یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ بڑی اہم آیت. عام معنی یہی اے صاحبان ایمان، جب عام ترجمہ عام معانی، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے آواز دی جایا کرے تو تم فوراً آ جایا کرو، بھاگ کر آ جایا کرو ذکر اللہ کی طرف، اور کاروبار چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ جب پھر نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر تم پھیل جاؤ، اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ عام کہا جاتا ہے. اسلام پرائیویٹ عقیدے کا نام نہیں ہے، یہ ذاتی زندگی کی چیز نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی نظام ہے. اور اجتماعیت کا تقاضا تو ہوتا ہے نا کہ اکٹھے ہو کے کوئی سوچا جائے، سمجھا جائے، معاملات کے لیے مشورہ کیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جہاں مشورہ کرنے کا حکم ہے وہاں یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے. پہلے اس کے ہے یہ اقامت صلاۃ کریں گے اور ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں گے. کچھ تو تعلق ہونا چاہیے نا ان دونوں آیتوں کے درمیان. اقامت صلاۃ کا مشاورت کے ساتھ کچھ تو واسطہ ہونا چاہیے نا. عزیزان ایمان، آج یہ بہت مشکل ہے کہ ہم جو کچھ ہوتا تھا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں، جس طرح اسلام پہ عمل ہو رہا تھا، مشکل نہیں شاید ناممکن ہے کہ یقینی طور پر ہم بتا سکیں کہ وہ کیسے ہوتا تھا. اس کے لیے دو ہی ذرائع ہو سکتے تھے. ایک انہوں نے جس کو کہا احادیث، دوسرا جسے کہا تاریخ. اصل میں دونوں ہی ایک ہیں. اس زمانے کے واقعات کو محفوظ کرنا، وہ احادیث کی کتابوں میں ہوں یا تاریخ کی کتابوں میں ہوں، دونوں ہی ظنی ہیں، ناقابل یقین ہیں. تیسرا ذریعہ کوئی نہیں ہے. جب یہ کہا جائے کہ وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ آپ بعد میں آنے والے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ اسی طرح سے نظام قرآنی موجود ہے، اور حدیث کہہ دے کہ یہ سلمان پارسی کے لیے مخصوص ہو گیا، اور تاریخ کہہ دے کہ پھر ایرانیوں نے اس طرح سے اسلام کا احیاء کر دیا، اب آپ کے لیے کیا ذریعہ ہے اس چیز کا کہ اس کے علاوہ کچھ اور اس کے متعلق معلوم کر سکیں؟ ذرائع ہے نہیں. یہ جو جتنے الجھاؤ آپ کے ہاں پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں قانون سازی کے سلسلے میں، یہ ساری اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ کہتے یہ ہیں کہ صاحب چلیے بیک وہاں چلیے 1300 سال پہلے عہد رسالت مآب خلفائے راشدین کے اندر وہاں چلیے. کوئی کھڑا ہو کے نہیں سوچتا کہ اس کے لیے ذریعہ کیا ہے تمہارے پاس. احادیث ذریعہ بناتے ہو تو ہر حدیث سے پہلے کہتے ہو قال رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آگے الفاظ ہوتے ہیں حدیث کے، آخر میں ہوتا ہے او کما قال رسول اللہ، یہ یا جیسے رسول اللہ نے فرمایا ہو. ہر حدیث کے ساتھ یہ ہوتا ہے. یقینی طور پر ایک حدیث بھی نہیں پیش کی جا سکتی، اور تاریخ کا تو پوچھو ہی نہیں. جو تاریخ یہ کہتی ہے کہ پہلے ہی دور کے اندر سارے صحابہ جنگ جمل میں 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، سارے کے ساری امت صحابہ کے بار ایک دوسرے کے ساتھ وہ جنگ میں قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو. ایک دن میں 10,000 صحابہ قتل ہو گئے تھے. یہ تاریخ بتا رہی ہے آپ کی. کہاں سے یہ چیز لاؤ گے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن موجود ہے اور ایمان ہمارا یہ ہے کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کرتے تھے. بات سیدھی ہے. جو تاریخ میں یا حدیث میں کوئی واقعہ اس دور کا ایسا ہو جو قرآن کی تعلیم کے خلاف جاتا ہے، بلا تعمل کہہ دیجئے یہ ان کا نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے. وظیفہ اور یہاں سے آپ ریکنسٹرکٹ کیجئے اپنے ہاں کی قوانین کو، نظام کو،
قرآن کی روشنی میں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ان آیات کے صحیح معنی اس وقت سمجھ میں آئیں گے، ورنہ جو کچھ آپ کو تفاسیر سمجھائیں گی یا روایات سمجھائیں گی یا تاریخ سمجھائے گی یا جو کچھ اب کہتے ہیں ہوتا چلا آ رہا ہے سلف صالحین کا مسلک، اجماع امت جس کا نام رکھا ہوا ہے، تواتر جس کو یہ کہتے ہیں، ان میں سے کسی سے بھی یہ مسئلہ حل آپ کے ہاں نہیں ہوگا۔ قرآن کے احکام قرآن سے سمجھیے، عربی زبان سے سمجھیے، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھیے کہ ان پر آج عمل کس طرح سے ہو سکتا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وقت تھا 4 ہی منٹ، بات میں نے یہ ابتدا کی ہے، آیت پہ آیا نہیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ یہ عرض کروں گا کہ یہ چیز کیا چیز ہے اور میں نے یہ کیوں تمہید اتنی باندھی ہے۔ ہم سورہ الجمعہ کی آیت 8 تک آ گئے تھے، 9 میں نے تلاوت کی ہے، اس کے متعلق تفہیم اگلے درس میں ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ یہ آپ ناروے سے آئے ہوئے ہیں، وہاں کی بدن کے رکن ہیں، بتا رہے ہیں کہ بدن بڑی سرگرم عمل ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن کی فکر بڑی عام ہو رہی ہے، کہ وہ بڑی دلچسپی لے رہے ہیں۔ یہ یورپ میں سب سے پہلی بدن ہے جس نے یہ آپ کے ہاں کا اس نظام کو کیا کہتے ہیں، VCR کے اوپر درس کا جو انتظام کیا ہے پورے یورپ میں، بلکہ آپ کو کہوں گا کینیڈا میں تو بعد ہی ہوا ہے، یہ سب سے پہلے انہوں نے وہاں کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑا پھیل رہا ہے، یہ لوگ یہ ٹیپ جو ہے گھروں میں لے جاتے ہیں، جگہ جگہ یہ درس کی کتابیں کام کرتے ہیں، اپنے اپنے مکانوں کو بھی کرتے ہیں۔ یہ چند ابتدائی السابقون الاولون کی جماعت میں سے تھے، چند نفوس تھے یہ نوجوان جنہوں نے شروع کیا تھا، تھوڑے سے عرصے میں ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا کام یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قیمتوں میں برکت عطا فرمائے، ان کا جذبہ شوق آگے بڑھے۔ وہاں جاؤ بھائی تو وہاں کے احباب سے میرا اور ان احباب کا سلام بھی کہنا اور ان کی خدمت میں Still cannot handle it.